آج انشاءاللہ سورۃ النازعات سے آغاز کریں گے. ظاہر یہ ساری مکی صورتیں ہی ہیں. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ کھا کر، غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں. اور اس کے اوپر اتفاق ہے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی جان نکالنے پر مامور ہیں. ملک الموت علیہ السلام ان کے ساتھ اٹیچ فرشتے، کہ وہ جو گنہگار لوگ ہیں ان کے جسم میں گویا کہ غوطہ لگا کے ان کی ایک ایک رگ و جان سے روح نکالتے ہیں والعیاذ باللہ تعالی، اور سخت تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، چونکہ میں آلریڈی اس کے اوپر 2 لیکچرز ڈیٹیل ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 117A اور 117B. 117A جو ہے وہ عذاب قبر سے ریلیٹڈ 10 آیات میں نے قرآن حکیم کے مختلف پورشن سے کور کی تھی، اور 117B میں 17 صحیح الاسناد حدیث اکثر بخاری اور مسلم سے عذاب قبر سے ریلیٹڈ، اور نیک بندے کی جب روح نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، برے بندے کی روح جب نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا ایشوز ہوتے ہیں. اس حوالے سے ڈیٹیلڈ احادیث آپ کو سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر ملیں گی، کہ جب ایک نیک بندے کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے کس فارم میں اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو کس پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. وہ خود آمادہ ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ اس کی روح نکالی جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک پورشن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا، ریلیکٹنٹ میں نہیں ہوتا، ہچکچاہٹ مجھے نہیں آتی کوئی کام کرتے ہوئے، سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے اپنے کسی نیک بندے کو موت دینی ہوتی ہے. وہ زندگی کو پسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں. ظاہر ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جسے زندگی محبوب نہ ہو. اگر زندگی محبوب نہ ہو تو زندہ رہنے کی تڑپ ہی ختم ہو جائے. تو صحیح بخاری کی اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں کہ میرا بندہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے موت دینا چاہتا ہوں. تو اسی کی ڈیٹیلز آپ کو سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں ملیں گی کہ فرشتے بڑی اچھی شکل میں نیک بندے کے پاس آتے ہیں. اس کے یعنی یہاں پر ریشمی رومال لا کے رکھا جاتا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے اسے آخرت کی طرف ابھارتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہے، حتیٰ کہ وہ خود پھر خواہش کرتا ہے کہ میری روح نکالی جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. آ میرے نیک بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا. اور بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ انہی احادیث میں ابو داؤد اور نسائی کی آتا ہے کہ جو بدکار انسان ہے اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس پہ بڑا یعنی برا وقت ہوتا ہے. اسی وقت اس کے اوپر نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، تکلیف کا عالم شروع ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ فرشتے اللہ کی طرف سے مامور ہیں روح نکالنے کے اوپر. تو پہلی آیت میں ان لوگوں کی روح نکالنے کا ذکر ہے کہ جو بدکار لوگ ہیں. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچ لیتے ہیں. والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان کی جو آسانی کے ساتھ بند کھول دیتے ہیں. نیک بندے کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکل جاتا ہے، جیسے مشکیزے کی کسی نے گرہ کھول دی، بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے. والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرنے والے ہیں، یعنی وہ انسان کے اندر گھس کے اس کی روح کو نکالتے ہیں نا. والسابقات سبقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی میں سبقت لے جانے والے ہیں. یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں اس کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے، اور وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمیں حکم آئے اور ہم اس حکم کی پیروی اختیار کریں. فالمدبرات امرا، اور پھر وہ ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو تدبیر مقرر کرتا ہے فرشتوں کے لیے، ان کو جو ڈیوٹیز اسائن کرتا ہے وہ کام کرتے ہیں.
یہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتے مامور کیے ہیں. بارش برسانے کے اوپر بھی فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانک کر لے کر آتے ہیں. لیکن کسی مسلمان کے ذہن میں بھی کبھی یہ وسوسہ نہیں آیا کہ ہم فرشتوں سے ریکویسٹ کریں کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. کبھی کسی نے کہا؟ تو ڈیوٹی تو لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی بزرگوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. اور بھائی فرشتوں کی بھی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. تو بارش فرشتوں سے مانگتے ہو یا اللہ سے؟ اللہ سے. کیونکہ صحیح بخاری میں درجنوں حدیث ہیں کتاب الاستسقاء چیپٹر میں کہ نبی علیہ السلام نے بارش کے لیے باقاعدہ نماز اور دعا تعلیم فرمائی ہے. اللہ سے مانگنی ہے. تو لہٰذا کسی بزرگ کو، کسی فرشتے کو، کسی بڑے سے بڑی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے کسی خدمت میں مامور بھی کیا ہو، تب بھی اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے. مدد اللہ ہی سے مانگے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے، خواہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ مانگیں، اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگیں، غیر محدود سمجھ کے مانگیں، غیر مستقل بذات سمجھ کے جو مرضی اکویشنیں لگا کے مانگیں، وہ شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو پوری زمین کام اٹھے گی. تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کتنے ہی دل ایسے ہوں گے جو خوف سے کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ڈر کے مارے جھکی ہوئی ہوں. یہاں تو بڑے اکڑتے ہیں نا، وہ دیکھی جائے گی جی آگے. اللہ معاف کرنے والا، کرتوت کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں والے اور معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے. اور وہ بھی آخرت میں، دنیا میں نہیں. دنیا میں مانگی ہوتی تو مل ہی جاتی. اللہ تعالیٰ ماتا ہے آنکھیں ڈر سے جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ پتا ہوگا نا کیا کرتوت کیے میں. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے کیا ہم، یعنی اس وقت دنیا میں ان کا یہ کلام ہے، کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وہاں جب زندہ ہوں گے تو آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں. اذا كنا عظاما نخرہ، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو وہ بولتے ہیں یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر واقعی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو مارے گئے، تو لہٰذا ہم نے چونکہ مارے تو جانا نہیں ہے، تو یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے والی بات ہی یہ فضول ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یعنی وہ کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا، اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے. تو انکار ہی کر دیا قیامت کا. یہ قیامت کا انکار عقیدے میں بھی ہوگا اور اعمال میں بھی. مسلمان تو عقیدے میں آخرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اعمال سے تو کر رہے ہیں. ان کے اعمال اس طرح کے گویا کہ انہوں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا. اتنی بے فکری کی زندگی ہے. دنیا میں چھوٹے سے نقصان کی فکر ہو تو راتوں کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں. یہاں سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کسی کی رات کی نیند برباد نہیں ہوتی. سال ہر سال ہو گئے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، رات کو پھر بھی سکون سے نیند آ رہی. یہ بے فکری. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہاں پھر ان کو پتہ چلے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں اگر ہم واپس کیے گئے پھر تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ واپسی تو فقط ایک جھیڑک ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ پلائی جائے گی. پہلا ایک نفخہ پھونکا جائے گا نا، سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوبارہ سے جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ڈانٹ ہوگی. وہ ڈانٹ ایسی زبردست ہوگی کہ سب کے سب لوگ مردے قبروں سے جی اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے بے اختیار. کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوگا کہ سر اس طرف جانا ہے. سب کے سب کھینچے چلے جا رہے ہوں گے اس ایک جگہ کی طرف جہاں پہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے. اور اللہ اس کو کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک جھڑک ہوگی، ایک جھڑک، سب کے سب جمع ہوں گے.
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا۔ اب فوراً ہی روئے سخن جو ہے وہ ایک دوسری طرف کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو معاملات ہوئے تھے اس کی طرف۔ اور قرآن حکیم کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں کسی بھی صورت کے اندر آپ کو بوریت نہیں آتی۔ ایک ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے تو ملٹیپل ڈائریکشن میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جبکہ انہیں ان کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا۔ یہ ڈیٹیل سے ذکر سورہ قصص میں، سورۃ الاعراف میں اور کئی صورتوں میں، بلکہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب یہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو ایک طویٰ نامی جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور سخت سردیاں تھیں، اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں پہ رکو، میں کوئی آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بھی آگ جلا کے یہاں پہ آگ تاپ سکیں۔ پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے اس طرح ماچس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، اور پتھروں کے ساتھ آگ جلانا ایک مشکل کام تھا۔ سب سے آسان ذریعہ یہ تھا کہ جہاں پہ آگ جل رہی ہو تو وہاں سے آگ کا کچھ حصہ لیا جائے۔ آج بھی گاؤں ایریا کے اندر لوگ آگ سلگانے کے لیے آپ دیکھیں تو وہ دوسروں سے مانگ کے لے آتے ہیں، کم از کم حکا سلگانے کے لیے تو لے ہی آتے ہیں، کوئلے لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے دور سے ایک درخت میں سے آگ نکلتی ہوئی دیکھی، جو سورہ قصص میں اور سورہ اعراف اور باقی صورتوں میں ڈیٹیل آتی ہے وہ آگ نہیں تھی، وہ آگ معلوم ہو رہی تھی۔ تو جب وہ اس کے قریب گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا اس طویٰ کی مقدس وادی میں۔ اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، وہ بہت سرکش بن چکا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔ پیدائشی طور پہ تو پیغمبر تھے لیکن رسالت کے لیے مبعوث اس وقت ہوئے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پس جا کے فرعون سے پوچھنا کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں، تیری ہدایت کروں تیرے رب کی طرف۔ تو تو سرکش ہو چکا ہے، تو میرے ریپریزنٹیٹو بن کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے ریپریزنٹیٹو نمائندہ بن کے فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہے تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں، تم کس گمراہی کے اندر پڑے ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، بس انہوں نے جا کر ان کو بڑی نشانیاں دکھائیں۔ دو بڑی نشانیاں سورہ اعراف میں آئی ہیں جو بڑی نشانیاں تھیں دو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہا ہے، انبلیویبل چیز ہے یہ، سائنٹیفکلی امپاسبل ہے، یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، عقل کو عاجز کرنے والی چیز۔ اور دوسرا وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں یوں داخل کرتے تھے، یوں نکالتے تھے تو گویا وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، حد نگاہ تک روشنی، ابھی کوئی انسان کر کے تو نہیں دکھا سکتا۔ یہ دو بڑے معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اس کی بنیاد پہ وہ کلیم کریں کہ میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہوں۔ اس نے تو ظاہر ہے اس کی تو مت ماری ہوئی تھی، اس کی چودراہٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، اس نے بھی سمجھا کہ شاید یہ کوئی جادوگر ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک دن مقرر کیا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ لوگوں کو سانپ نظر آئیں حالانکہ سانپ نہیں تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ ساری رسیوں کو جو ہے رسیاں تھی لیکن لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی، نظر کے دھوکے کی وجہ سے نکل گئی۔ تو جادوگر تو فوراً ہی مان لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اور جس نے جادوگر ہائر کیے ہوئے تھے اس نے بجائے بات قبول کرنے کے اس نے نیا لیم ایکسکیوز ڈیوائز کر لیا، اس نے کہا کہ یہ موسیٰ لگتا ہے تمہارا ہی بڑا ہے، تمہیں بھی اس نے ہی سکھایا ہوا ہے۔ دیکھیں کیا کدھر کی بات کدھر لگا دی۔ جب بات نہ ماننی ہو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر، جب بات نہ ماننی ہو تو آپ جھوٹے بہانے بے شمار گھڑ لیں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں فرعونیوں کو۔
فکذب وعصا، لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی روش اختیار کر لی. ثم ادبر یسعی، پھر وہ روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا، بجائے بات ماننے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے جاری کرنے شروع کر دیے. فحشر فنادا، پھر اس نے ساری اپنی جو سلطنت کے لوگ تھے ان کو جمع کیا. فقال انا ربکم الاعلی، اور کہنے لگا میں ہوں سب سے بڑا تمہارا رب. نعوذ باللہ من ذلک. اچھا یہ جو وہ رب کا دعویٰ کرتا تھا نا، وہ کریٹر آف یونیورس ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا. سب کو پتا تھا فرعون پیدا ہوا ہے. فرعون تو ایک ٹائٹل ہے. مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، روم کے بادشاہ کیسر کہلاتے تھے، اور پرشین امپائر کے بادشاہ جو تھے کسرا کہلاتے تھے. حبشہ کے جو حکمران تھے وہ نجاشی کہلاتے تھے. یہ ٹائٹلز تھے. فرعون 1، فرعون 2، فرعون 3، اس طرح نسل در نسل. ظاہر ہے سب کو پتا تھا یہ پیدا ہوا ہے، یہ کریٹر آف دا یونیورس تو نہیں ہے. وہ رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں حکمران ہوں، سیاسی حکومت اور سیاسی رب ہونا وہ کلیم کرتا کہ سارا اختیار میرے پاس ہے. جس طرح آج بھی آپ دیکھیں نا، کوئی حکمران بنتا ہے تو اس کی آپ اکڑ دیکھیں کس لیول پہ، میں یہ کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. بس وہ رب نہیں کہہ رہے ہوتے، باقی سب کچھ کر رہے ہوتے. اور اپنا حال یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، باقیوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو ایسے کر دوں گا، اس کو ایسے کر دوں گا. تو اس نے کہا میں ہوں تمہارا رب. نعوذ باللہ. اور سورہ الزخرف میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جتنا نہری نظام ہے مصر کا، جو دنیا کی زرخیز ترین سرزمین تھی اس وقت بھی اور آج بھی، اسی لیے تو مصر پھر تمدن میں بہت اوپر چلا گیا تھا. تو یہ دیکھو ساری نہریں میرے حکم کے نیچے بہتی ہیں، سب جگہ میری حکومت ہے، تو رب تو میں ہوں. کیا میری اطاعت اختیار کرو گے یا اس شخص کی کہ جو بات کرنے میں بھی لکنت ہے جس کی زبان میں؟ بولے اعوذ باللہ. پھر اللہ تو اللہ ہے نا جی. اللہ وہ ہے کہ جو ایک ایسے شخص کو جس کی زبان میں بھی لکنت ہے، اس سے 300 سال کی فرعونیوں کی حکومت الٹوا دیتا ہے. نہتا شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ پیچھے اللہ ہے نا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ فرماتا ہے آخر مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب. عذاب کیا آیا؟ سمندر میں غرق کر دیا کہ اپنی قوم کے سمیت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. وہ جو ہدی للمتقین آپ پوچھ رہے تھے اس کی تشریح آئی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن سے اس نے عبرت پکڑنی ہے جو ڈر جائے. سٹارٹ میں بھی ہے ہدی للمتقین. قرآن ہدایت تو سب کے لیے، ہدی للناس آیا قرآن میں. ہدایت تو ہر انسان کے لیے ہے، لیکن وہ انسان ہدایت حاصل کرے گا جو ہدی للمتقین ہوگا. اور ہدی للمتقین کا مطلب کیا؟ ڈر جانے والا، جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی سیریسلی یہ چیز سوچی کہ مجھے میری مرضی کے بغیر جس نے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے مرنے سے پہلے پہلے اسے راضی کرنا ہے. اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا نا. انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میرا اوریجن کیا ہے، میرے ساتھ آخر میں کیا ہونا ہے. اسی پرپز آف لائف کو جو لوگ تلاش کرتے ہیں وہ گاڈ تک پہنچ جاتے ہیں. انہی کے لیے کہا گیا ہدی للمتقین. قرآن میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے، جو ایک دفعہ سیریسلی سوچ لیں کہ یار ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اور جس نے پیدا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، تو ہم کیوں نہ اس کی اطاعت اختیار کر لیں. اور یہاں پہ بھی آیا اللہ فرماتا ہے قرآن میں عبرت اور ہدایت اس کے لیے لمن یخشی، جو ڈر جائے. جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے اسے ڈر سنائیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. اچھا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ڈرتا نہیں ہے نا اسے ہدایت کو نہیں ملنی. اس کا مطلب ہے قرآن نے آپ کو کان سے پکڑ کے ہدایت نہیں دینی ہے،
قرآن نے صرف دعوت دینی ہے۔ اگر آپ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو دنیا کے سارے پیغمبر مل کے، دنیا کی ساری کتابیں الہامی مل کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ دیکھ لو آپ کتنے طاقتور ہیں، اگر آپ گمراہی پہ اتر آئے، سارے پیغمبر مل کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے، ساری کتابیں مل کے نہیں دے سکتے۔ اللہ تو ویسے ہی نہیں دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ جو قیمتی چیز کی قدر نہ کرے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور جو قدر کر لے، وہ چاہے بلال حبشی ہو، اس کو ہدایت مل جائے گی، اور اس کے آقا کو امیہ ابن خلف کو نہیں ملے گی۔ اور جو ہدایت کا طلبگار ہو، چاہے وہ ایک غلام زادہ عمار ابن یاسر ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہدایت مل جائے گی، لیکن اس کے آقا ابو جہل کو، جسے ابو الحکم کہا جاتا ہے، حکمت کا باپ، سب سے جینیس بندہ عرب کا، اسے بات نہیں سمجھ آئی، اس کے غلام کو، یاسر کو بھی اور سمیہ کو بھی، اور ان کے بچے عمار کو بھی سمجھ آ گئی۔ اسی لیے قرآن حکیم میں جب یہودیوں کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہیں، نبی تمہاری بات ہم پہ اثر نہیں کرتی، تو فخریہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تم پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ نبی کا کیا نقصان کر رہے ہو بات نہ مان کے، خود ہی دوزخ میں جاؤ گے۔ یہاں پہ بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا، او جی آپ جو مرضی قرآن حدیث سے بیان کریں، ہم اپنے بزرگوں کے راستے سے نہیں ہٹیں گے، اور یہ فخریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگوں کا طریقہ وہی ہے جو قرآن و سنت کا ہے، پھر تو قرآن و سنت سے آپ کو چڑ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن و سنت سے چڑ انہی کو ہی ہوتی ہے جن کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارے بزرگ کچھ اور بتا کے گئے ہیں، حدیثیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے کچھ اور بتایا، تو کہتے ہیں بات ہی نہیں سنتے، کہتے ہیں نا علی کے لیکچر نہیں سن رہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے وہ بات بتانی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، اور جب وہ سنیں گے تو کہیں گے ہمارے تو بزرگ ہمارے ساتھ فراڈ کر کے گئے، تو فوراً ہدایت کا راستہ کھل جائے گا۔ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ فلاں کو نہیں سننا۔ میں کہتا ہوں دنیا کے ہر گمراہ کو سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ گمراہی اور ہدایت میں فرق کیا ہے۔ اگر اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والے کوئی اپنے آپ کو اچھے سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے مکتب فکر، ہمیں جنتی گروہ ہمارا ہے، تو ان کو تو فخریہ کہنا چاہیے کہ جناب قرآن کھول کے کوئی صفحہ پڑھیں، ہماری ہر بات قرآن سے ثابت ہوگی۔ اس کی بجائے اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دنیا میں ہی سر فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کون ہدایت پہ ہے کون گمراہی پہ ہے۔ البتہ وہ آپ اگر آنکھیں کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بلی غائب ہو جائے گی، سر بلی نہیں غائب ہوگی، تھوڑی دیر بعد آپ کی گیچی میں روڑ لے گی، موت کا فرشتہ تیار کھڑا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، یہ قیامت کی، اس میں قیامت مضمر ہے جی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، قرآن میں عبرت اس کے لیے ہے جو ڈرے، جو نہیں ڈرتا کچھ نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو نہیں ڈرتا اسے تبلیغ کرنا بھی حرام ہے جی۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں اس کو سمجھا کے ہی چھوڑیں گے، اس بات کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کئی جگہ پہ گرفت فرمائی ہے کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اے نبی نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہو، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے اجتناب کریں جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک ہو گیا خود۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ نماز ہم کس طرح شروع کرتے ہیں؟ اللہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن اکثر اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، کانٹے کی بات تھی جو ساری الہامی کتابوں میں تھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔
صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ایک ہی کانٹے کی بات تھی، کیا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے رہنے والی۔ تو وہاں پہ بھی آیا کہ اے نبی آپ اس کو نصیحت کریں جو ڈر جائے، اور جو ڈرنا نہیں چاہتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے واسطہ پڑے تو ان کو کہ بھائی السلام علیکم سر، سلام میں متارکت۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، علماء اور جہلاء دونوں ناقابل اصلاح ہیں، کیونکہ بکے ہوئے ہیں، ان کو کوشش نہ کرے سیدھا کرنے کی، الٹا آپ کے لیے وہ بالے جان بن جائے گی۔ دعوت ضرور دیں، لیکن دعوت ایک بار ہوتی ہے بس۔ نبی علیہ السلام کو بھی قرآن حکیم میں کتنے سخت الفاظ میں کہا گیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ ہدایت نہیں قبول کر رہے۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ دیں۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، مشقت میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس لیے نازل کیا کہ تاکہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے، آپ اس کو نصیحت کریں۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، ہدایت نہیں دینی۔ ہدایت اللہ نے دینی ہے اور اس کو دینی جو ہدایت لینا چاہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کو ہم ہدایت دیں گے، جو کوشش نہیں کرنا چاہتے جائیں دفع ہو جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کوئی انسان سے بھیک تو نہیں مانگ رہا نعوذ باللہ کہ تم میرے راستے پہ آؤ، وہ تو بے پرواہ ہے۔ پوری انسانیت جنت میں چلے جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کی جنت تھوڑ جائے گی؟ پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے، کیا اللہ تعالیٰ کو دوزخ میں کوئی کمی محسوس ہوگی؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ تو جس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ رفع سمکها فسواها، اس نے اس کی چھت کو خوب اونچا کیا اور پھر اسے درست کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریک کیا اس کی رات کو اور روشن کیا اس کے دن کو۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بھی بچھونا بنایا، زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ سٹیبل ہو۔ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین پہ، ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے، ادروائز وہ بڑھ جائے تو زمین پہ کوئی سٹیبل نہیں رہ سکتا۔ تو زمین بچھونا اس اعتبار سے ہے کہ یہ سٹیبل ہے۔ بچھونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فلیٹ ہے، ویسے تو بہت بڑے سرکمفرنس پہ ایک چھوٹی سی آرک کو آپ لیں تو فلیٹ ہی ہوتی ہے۔ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس میں اگر آپ 1 کلومیٹر بھی لیں تو وہ اسٹریٹ لائن ہی ہوگی، کوئی بہت بڑا سرکمفرنس ہے۔ تو بچھونا یہ کہ رہنے کے قابل بنا ہے۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، نکالا ہے اس سے اس نے پانی اور اس کا سبزہ۔ زمین میں ہی پانی اللہ نے رکھا ہے، وہی ایویپوریٹ ہو کے اوپر جاتا ہے اور پانی جب برستا ہے تو سبزہ نکلتا ہے۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے ڈائنامک بیلنسنگ کے لیے۔ متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کیا ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ یہ زندگی کا سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے ہی چلایا ہوا ہے، اور اس سے بھی پہلے سورج کے ذریعے۔ سورج کی تپش سے پانی ویپریٹ ہوتا ہے، بارشوں کی فارم میں برستا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے، پھر سورج کی تپش سے وہ پگھلتے ہیں، اوپر دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے پانی کے دریا چلتے ہیں جو ہم پانی نکالتے ہیں، اور وہی سمندروں کا پانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایویپوریٹ کروا کے سورج کی روشنی کے ذریعے، اس کی تپش کے ذریعے بارش کی فارم میں برساتا ہے، سبزہ اگتا ہے، اس سبزے کو ہم بھی کھاتے ہیں، ہمارے مویشی بھی کھاتے ہیں، ہماری ساری خوراک زمین سے آ رہی ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں نا، خواہ وہ ڈائریکٹ کھا رہے ہیں یا ویلیو ایڈیشن کے بعد کھا رہے ہیں، آ رہی زمین سے۔ KFC میکڈونلڈ بھی زمین سے ہی ہوگا بھائی، سب کی سب، ہر چیز زمین سے۔ کسی چیز کو ڈیپ ڈگ کرے، آخری روٹ اس کا زمین ہے۔
تو اس زمین کے اوپر اللہ نے زندگی آباد کی تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ آ جائے گی بڑی آفت. یہ میں نے جس طریقے سے اردو بولی ہے نا، عربی اس سے بھی زیادہ ڈاڈی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بڑی آفت آ جائے گی. کون سی؟ قیامت کا دن. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو دنیا میں اس نے کمائی کی تھی. یعنی کسی نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ یاد کر رہا ہوگا یا اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی ہے، امید ہے میں بچ جاؤں گا. اور جس نے پٹھے کام کیے ہوں گے، برے کرتوت کیے ہوئے ہوں گے، اس کو یاد آ رہا ہوگا میں دنیا میں یہ کر کے آیا ہوں تو اب میرے کرتوت میرے سامنے آئیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور دوزخ لا کے سامنے کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے. جیسے یہاں بھی آپ کو پتا نا ورلڈ کپ سے پہلے وہ ٹرافی کی نمائش کر دی جاتی ہے، تو میدان معاشر میں بھی دوزخ لا کے سامنے نمائش کی جائے گی کہ پترو تیار ہو جاؤ جتنے جو ہونی ہے. تو ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جنہوں نے دنیا میں برے اعمال کیے ہیں وہ تو خود ہی اپنے اوپر گواہ ہو جائیں گے کہ یہ ٹرافی انہی کو ملنے والی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اب جناب یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، بالکل مختصر 2-4 جملوں میں پوری کی پوری قیامت مضمر ہے. پورا فلسفہ آ گیا دین کا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس جس نے بھی دنیا میں سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دی، ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. 3 جملوں میں پوری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، اللہ کی حدوں کو پھلانگا دنیا میں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اسے پرائورٹی دے دی، ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. 3 جملوں میں کنکلوڈ ہو گیا کہ ایک کیٹیگری یوں ہوگی. آگے سنیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو پوری زندگی ڈرتا رہا کہ اسے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکی رکھا. ہر وہ بری خواہش جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر مشتمل ہے اسے روک کے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا. سمپل. 3 جملوں میں دوزخیوں کا ذکر اور 2 جملوں کے اندر جنتیوں کا ذکر ہوگا. سر یہ 5 آیات ہی ہوتی نا، صرف قرآن نہ بھی نازل ہوتا، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. ساری نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ جس نے دنیا میں سرکشی کی، خدا کی نافرمانی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، باقی جو دنیا کی ضرورتیں ہیں تو آپ نے پوری کرنی، ترجیح دے دی آخرت کے اوپر، حلال و حرام کی تمیز گوا دی، اللہ کی نافرمانی کی، حقوق العباد پورے نہیں کیے، اس کا ٹھکانہ دوزخ. اور جو شخص ڈرتا رہا ہر وقت کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا تو میں بچ جاؤں، اور یہ کام نہ کیا تو اللہ کو جواب دینا ہوگا، میں اس کے اوپر استقامت اختیار کروں فرائض کے اوپر، تو اللہ فرماتا ہے اس کا جنت ٹھکانہ. اللہ خیر سے اللہ، یہ ٹوٹل دعوت کا خلاصہ. اسی لیے صورتیں شروع میں نازل ہوئی تھی، اسی لیے تو بھوچال آ گیا تھا نا پھر کہ یہ کون سی دعوت کھڑی ہوگی. تو قرآن حکیم میں یہ بالکل اینڈ پہ جو صورتیں جو ہے مصحف کی ترتیب میں شروع میں نازل ہوئی. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. اور بھائی قیامت کی تیاری کرو، تاریخ اور ڈیٹ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. فیما انت من ذکراہا، اے نبی اس کا آپ سے کیا تعلق، یعنی آپ نے نہ قیامت آپ نے برپا کرنی ہے، نہ آپ کو ہم نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ قیامت کون سے سن میں آنی ہے اور کون سی تاریخ کو آنی ہے. آپ کا کام تو صرف قیامت سے ڈر سنانا ہے. الی ربک منتہاہا، یہ تو آپ کے رب کے پاس ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ ملک میں آتا نا، یہ پوچھتے ہیں کہ وہ
وعدے کا دن کب آئے گا؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ. تو قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. اے نبی فرماؤ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں. الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو آپ کے رب کی طرف ہے، وہ جب چاہے گا آئے گی. میرے پاس تو کوئی انما انت منذر من یخشاہا، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اس شخص کو جو ڈر جائے قیامت سے. پھر وہی الفاظ آ گئے، یعنی نبی کی ہدایت کا فائدہ کسے ہے؟ جو ڈر جائے. جو نہ ڈرے کوئی فائدہ نہیں. سر آپ نے برتن ہی الٹا کیا ہوا ہے، پیغمبر مشکیزہ کیا پورا سمندر بھی الٹ دے اس میں تو نہیں جائے گا. ہدایت اس کے لیے جو اپنا برتن سیدھا کرے. یہ ہے ہدی للمتقین. ہدی للمتقین ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا نیکوکار دنیا کی نظر میں داڑھی پگڑی والا، اپنے لبادے سے دھوکہ دینے والا شخص ہدی للمتقین نہیں ہو سکتا. اس نے دین کو پروفیشن سمجھا ہوا ہے. جس طرح آپ کپڑا بیچتے ہیں وہ دین بیچ رہے ہیں. آپ نے جوتیوں کی دکان کھولی ہے، اس نے مدرسہ کھولا ہوا. یہ لادہ بات ہے کہ آپ کا مہینے کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، وہ روزانہ چھوٹا گوشت کھاتا ہے، کیونکہ آپ بکرے جا کے دیتے ہیں. آپ پورا مہینہ جو محنت کرتے ہیں آپ جا کے ایک کالا بکرا ادھر دے دیتے ہیں، وہ کھا رہا ہوتا ہے. اور پھر بھی دین آپ کو ٹیمپرڈ فارم میں پیش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو ممبر پہ چڑھ کے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. ان چیزوں کی تنخواہیں آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں. پنجابی میں جو محاورہ نا کتی چورن نہ رلی ہے. کتا کیوں پالا جاتا ہے؟ گھر کی حفاظت کے لیے، اسی لیے پالا جاتا ہے. اور اگر کتا ہی چوروں کو بتائے کہ قیمتی مال وہاں رکھا ہوا تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورن نہ رلی ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ علماء سو کے لیے قرآن میں کتے کی مثال ہی آئی ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 میں بلعام بن بعورہ کو کہا کتے کی طرح زبان ہانپتا رہتا ہے، اس کی رالیں ٹپکتی ہیں، خواہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے یا نہ ڈالے. اور صرف قرآن میں نہیں، سنن نبی داؤد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے، ان میں بدعتیں اس طرح راسخ ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے میری امت. تو یہ باولا کتا کون سا کاٹتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے رگ و ریشے میں گمراہی داخل ہو جاتی ہے؟ کوئی اسکواش کا پلیئر تو نہیں ہوتا، کوئی کرکٹ کا پلیئر تو نہیں ہوتا، مولوی ہوتا ہے نا. بدعت مولوی داخل کرتا ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے بھی کتے کی مثال بیان کی، قرآن میں بھی کتے کی مثال. اسے نصیحت کرنے والے ہیں جو ڈر جائے. کأنہم یوم یرونہا، جب وہ قیامت کو اس دن دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، انہیں یوں محسوس ہوگا دنیا میں وہ نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح. ان کو لگے گا کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک دن کی تھی، اصل زندگی یہ تو قیامت کا دن ہی جب 50,000 سال کا دن ہے، اور ایوریج لائف اگر کسی کی 60 سال ہو تو وہ 3.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے آخرت کے دن کے مقابلے میں. تو قیامت کے دن انسان کہے گا شاید میں دنیا میں تو ایک دن یا ایک رات ہوں. اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم میں جو نقشہ کشی کھینچی گئی ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس اور نادار شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مشکل کی زندگی گزاری ہوگی لیکن اللہ کا تابع فرمان رہا ہوگا. غربت کے باوجود اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، نمازیں نہیں چھوڑی ہوں گی، حلال و حرام کی تمیز نہیں چھوڑی ہوگی، اگرچہ وہ حرام کما کے امیر بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا اسے ایک پھیرا ذرا جنت کا لگوا دو. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جب وہ جنت کا پھیرا لگا کے واپس آئے گا نا، اللہ فرمائے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تو نے؟ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. ایک جنت کا پھیرا اس کی دنیا کی زندگی کی ساری تکلیفوں کو ختم کر دے. پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے بڑی ٹھاٹھ کی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی اور نافرمانی ڈٹائی کے ساتھ کی ہوگی اور دنیا میں عیاشی کی ہوگی. اللہ فرمائے گا اسے ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگو. اسے جب دوزخ کا پھیرا لگایا جائے گا نا، اللہ فرمائے گا کیا دنیا میں تو نے کوئی خیر کا دن دیکھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم دنیا میں نے کوئی خیر دیکھی نہیں. وہ دوزخ کو دیکھ کے دنیا کی ساری عیاشی کے 60-70 سال بھول جائے گا.
تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگنا ہے، یہ پھیرا صرف اس کو عبرت کے لیے جلائے گا، جو باقی تو اس کو بعد میں جو پھینکنا ہے اللہ نے وہ تو پھینکنا ہی پھینکنا ہے۔ میرا فکر آخرت کے اوپر زندگی کا آپ سمجھ لیں اہم ترین لیکچر ہے مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ سر وہ لیکچر دیکھنے والا ہے، جس کیفیت میں میں نے ریکارڈ کروایا ہے وہ کیفیت شاید دوبارہ اس طریقے سے طاری ہونا بھی مشکل ہو۔ ایک میت کے اوپر میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ ایک دفعہ ضرور زندگی میں ٹائم نکال کے وہ ویڈیو دیکھیں۔ تو آخرت میں جا کے انسان کو یہ لگنا ہے میں نے دنیا میں تو بڑا تھوڑا وقت گزارا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔